دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر ایک بندہ آیا، کہن لگا جی مولوی صاحب نو آ کے آندا مولوی صاحب بڑی دوروں آیا تے مینوں شرک دا معنی تے دسو، شرک کینوں آندے نے؟ مولوی صاحب کہن لگے بھی رات رہنے کی جانا ہی؟ آندا نہیں میں رہنا ہے، میں پیدل چل کے آیا۔ مولوی صاحب نے وہ چار پہی اس طرح باری سی وہ اگے ڈا دیتی، پرلے پاسے مولوی صاحب کی رہائش سی۔ رات نو وہ گلاں گلاں کرتے رہے، مہمان سی، رات نو گھر گئے، بیوی نو آندے نے اللہ علیہ مہمان بڑی دوروں آیا تے سویرے نہ تو کوئی پائیا کو آٹا گننا ہے تے انہوں پانی نہیں لانا، دیسی گھیو جو گننا ہے تے تلوے جے پرونٹھے دے نال کو 7-8 دیسی آنڈے بنا رہی۔ وہ بی بی آندی ہے کیڑا ہے مہمان جڑا مولویاں لو آنڈے کھان آ گیا ہے؟ اینا دے گھروں تے بئی نسی نہ کسے نو لبے تے آنڈے کھان آ گیا۔ تے آیا کیویں وے ایڈا خاص مہمان جنہوں تلوے پرونٹھے کھوانڈے ہیں تے نال دیسی آنڈے؟ انہیں کہا مہمان آیا بڑی دوروں تے میرے واسطے ایک رشتہ لے کے آیا۔ آندا کڑی جڑی ہے وہ عالم ہے، تسی بھی عالم ہو تے تھوڑا میں رشتہ کرانا چاہنا، تسی بھی دین دا کم کریا جو بی بی بھی کرے گی۔ ہن ادھی رات دا ٹائم سی، جدوں نے کہا نا رشتہ لے کے آیا، مولوی دی بڈھی نے گالاں دی فیرنگ کھول دیتی، وچے ہی مہمان نو تے وچے ہی میزبان نو۔ وہ ہن باری ہے کہ وہ دی منجی ڈٹھی اندروں ڈائریکٹ گالاں آ رہی ہیں۔ وہ جدوں مولوی دی بڈھی ٹھلی ہون لگے، مولوی پھر کہتے کون نہیں رشتہ ہی لے کے آیا، وہ پھر شروع ہو جائے۔ رات ایویں ہی لنگ گئی، صبح دی اذان ہوئی، نماز پڑھی، مولوی نے کہا جدوں میں فجر دی نماز پڑھاواں گا ادوں پوچھی مسئلہ میں سارے بندیاں ہی دساں گا۔ انہیں نماز پڑھی تے جتی پھڑ کے انہیں نکلن دی کیتی تے مولوی صاحب آندے رہو مسئلہ تے پوچھ جا۔ آندا مولوی جی مسئلہ تھوڑی بڈھی نہیں حل کر چھڑیا۔ جیڑی بی بی ایک چھوٹے جے گھر دی مالک ہے انہوں شریک وارا نہیں کھاندا تے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے گا؟ اللہ آندے نے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناواں نہ پر دے، پر انہاں گناواں چ شرک دی ملاوٹ تے امیزش نہ لے کے آئی۔ میں گناہ معاف کر دیاں گا، شرک معاف کرنا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اندر نے سارے گناہ معاف کروں گا شرک تو علاوہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ اندر نے مشرک تے میں جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ مشرک دا کوئی عمل کوئی نیکی قبول نہیں، نمازاں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، روزے رکھے، افطاریاں کرائے، سریاں کرائے، اگر عقائد کے اندر شرک دی ملاوٹ لے کے جائے گا پھر قیامت نو ہی کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، او دے باوجود جہنم دا بالن بن جان گے۔ تو عقیدہ توحید میں بتا رہا کہ اللہ دی بہت بڑی نعمت۔ اسی دنیا دی زمین دے عارضی وارث ہاں، اسی عارضی ہاں، کسی دی 5 کلے 10 کلے 20 کلے، جدوں انتقال ہونا ہے انتقال دوجے دے نہ چڑھ جانا ہے۔ ہن اسی عارضی وارث ہاں، ساڈے کلے تے یا ساڈی زمین تے کوئی قبضہ کرے کرن دینے؟ بولیے نہیں نہ کرن دیتے۔ اللہ نے تو عارضی وارث ہو کے تینوں اپنا شریک وارا نہیں کھاندا تے میں پوری دنیا دا حقیقی وارث ہاں، مینوں کیویں شریک وارا کھائے بھائی؟ اس واسطے میرے بھائیو سانو شریک زمین تے وارا نہیں کھاندا، انہوں عرش بری تے کیویں وارا کھائے؟ اس واسطے قرآن نے اعلان کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب کہہ دیو اللہ کل ہے، اونچی بولو اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ کل ہے، احد بے معنی واحد، اور قرآن دی یہ واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے تے انتہا بھی احد ہے۔ اللہ شروع تو کل ہے، ازل تو کل ہے، ابد تک کل رہے گا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کل ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پتراں تو بے نیاز، تیاں تو بے نیاز، بیوی تو بے نیاز، ماں باپ تو بے نیاز، سورے سالیاں تو بے نیاز، داد کے نانکیاں تو بے نیاز، کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز، اگے آئیے اللہ کھان تو بے نیاز، پین تو بھی بے نیاز، پہنن تو بے نیاز، سون تو بے نیاز۔ میرا رب جیڑا ہے وہ مرن تو بھی بے نیاز۔ سمد انہوں کیا جاندہ ہے، سمد دے 5 معنی لکھے نے محدثین نے۔ سمد انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا کسے کولو منگدا نہیں، پوری کائنات او دے کولو منگ دیئے۔ سمد انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا کسے دا محتاج نہیں، پوری کائنات او دی محتاج۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تو کیوں بے نیاز ہے کنبے قبیلے برادری تو؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا ہاں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لوگوں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی گدی نشین، کوئی بزرگ، کوئی کائنات دا کوئی بڑے تو بڑا بابا، میرا کوئی ہم پلہ نہیں، میں کلائیاں اپنی وڈیائی کرے۔ انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو اتق اللہ آخ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے قل ہو واللہ آخ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کون ہے؟ قرآن دا ایک اور مقام الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے لم یتخذ ولدا جدی اولاد کوئی نہیں، جڑا اولاد دا محتاج ہوئے مشکل کشا نہیں ہوندا، حاجت روا نہیں ہوندا، جڑا بیوی دا محتاج ہوئے لوگوں مختار کل نہیں ہوندا، جڑا کنبے قبیلے دا محتاج ہوئے انہوں کدی بھی کائنات دے اندر رنج بخش نہیں کیا جاندہ، گنج بخش نہیں کیا جاندہ۔ میرے اللہ جڑا ہے بیویاں تو بھی لا شریک ہے، بیویاں دا بھی محتاج نہیں، آل اولاد تو بھی پاک ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔
زمینہ آسمانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمینہ نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمانہ نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ انا یکون لہو ولدن، اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، جدا بیٹا کوئی نہیں، ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ دی ذات ہوئے جدی بیوی بھی کوئی نہیں، وخلق کل شیء، ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے۔ جیڑا خالق ہوئے اڑاڑے والے ہو وہ مخلوق نہیں ہندا، جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہندا، جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہندا، جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہندا۔ اللہ اللہ اللہ، جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہندا، جیڑا داتا ہوئے او دی قبر نہیں ہندی۔ کو سمجھ آ رہی جے کوئی نہیں؟